بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائی نیم از ہمارا اینڈ آئی ایم اے کلینیکل سائیکولوجسٹ۔ آج کل بہت سے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اس پرابلم سے کیسے باہر نکلیں۔ بیسیکلی وہ پریشانی سے زیادہ بھی ڈپریشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈپریسڈ ہیں، ہم مسلسل ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ اصل میں پرابلم کیا ہے۔ آج میں جس ڈس آرڈر کو ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، آئی ہوپ کہ اس کو سننے کے بعد، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ کلیئر ہو جائیں گے کہ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے، اور اگر ان کے ساتھ یہی ایشو ہے تو میں نے اسی ویڈیو میں اس کا سولوشن بھی دیا ہوا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ پلان بھی ڈسکس کیا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کی کنڈیشن بہت زیادہ سیویئر ہے اور وہ مجھ سے پرسنلی ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو مجھے مرہم ایپ کے تھرو آن لائن کنسلٹ کر سکتا ہے۔ اس کا لنک میں نے اپنے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر کے بارے میں، کہ یہ ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ پلان یعنی کہ طریقہ علاج کیا ہے۔ جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر میں فرد مسلسل پریشان رہتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بہت زیادہ وریڈ ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ اس ڈس آرڈر کے نیم سے ظاہر ہوتا ہے جنرلائزڈ انزائٹی، یعنی کہ فرد ہر ایریا کو لے کر پریشان ہو جاتا ہے اور اس پریشانی سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ حالات اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، فرد بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتا ہے، وہ ہمیشہ نیگیٹو آؤٹ کمز کے بارے میں ہی سوچتا ہے، وہ ہر سچویشن، ہر ایونٹ کو نیگیٹو پرسیو کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ ان حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کی ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی یعنی کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ لینے سے خوف کھاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ لے گا وہ رانگ ہوگا، وہ بے چین رہتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کنسنٹریٹ کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کوئی بھی کام کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں کر پاتا، اسے لگتا ہے کہ اس کا مائنڈ بلینک ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو فزیکل سمٹمس بھی شو ہوتے ہیں، جیسے مسلسل تھکاوٹ محسوس ہونا، نیند نہ آنا، مسلس میں کھچاؤ محسوس ہونا، مسلس کا پین ہونا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اچانک سے نروس ہو جاتا ہے، اسے ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، ان سیویئر کیسز پرسن کو ڈائریا بھی ہو جاتا ہے، اور ان تمام علامات کی وجہ سے پرسن کی سوشل، آکوپیشنل اور پرسنل لائف پوری طرح سے متاثر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کوئی اور میڈیکل کنڈیشن نہیں ہوتی، یعنی پرسن کو کوئی اور میڈیکل ڈیزیز نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی اور مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرسن کو یہ فزیکل سمٹمس شو ہو رہے ہیں، یعنی اس کی وجہ بیسیکلی انزائٹی ہی ہوتی ہے، یعنی پرسن بہت زیادہ اینشیس فیل کرتا ہے اور وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر پریشان رہتا ہے۔ فار ایگزامپل، پرسن صبح اٹھا ہے تو اسے سب سے پہلے یہ پریشانی ہوگی کہ میں نے آفس ٹائم پر پہنچنا ہے، اس کے مائنڈ میں ہر وقت یہ تھاٹ چل رہی ہوتی ہے کہ میں آفس سے لیٹ نہ ہو جاؤں، وہ ناشتہ بھی صحیح سے نہیں کرتا اور آفس کے لیے نکل جاتا ہے، راستے میں بھی اس کو یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں پتہ نہیں پہنچ پاؤں گا ٹائم پہ یا نہیں پہنچ پاؤں گا، پھر وہ اپنے اس دن کے تمام اسائنمنٹس کو لے کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں آج سے یہ ساری اسائنمنٹس کمپلیٹ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ ان تمام سوچوں کی وجہ سے پرسن کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اس کے مسلس کھنچ جاتے ہیں، اس کے مسلس میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے، اسے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسے لگتا ہے اس کے دل کی دھڑکن کم ہو رہی ہے، اس کی سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی فزیکل سمٹمس میں نے بتائے وہ تمام ہی اس میں موجود ہوں، پرسن کو ایٹ لیسٹ 2 یا 3 سمٹمس موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ فزیکل سمٹمس ایٹ لیسٹ 2 یا 3 موجود ہوتے ہیں پرسن میں، اور جتنی بھی میں نے علامات بتائیں ان تمام علامات کا 6 مہینے تک پرسن میں پریزنٹ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ پچھلے 6 مہینے سے پرسن کو یہ ایشو ہو رہا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو رہا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے، اور اس پریشانی کے سبب ان میں فزیکل سمٹمز شو ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی ان کو سمجھ نہیں پاتا کہ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے، کہ ان کو کوئی میڈیکل ڈیزیز نہیں ہوتا۔ موسٹلی ڈاکٹر کے پاس اس کمپلین کے ساتھ ہی جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، میرے دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے، میرے مسلز میں ہر وقت پین رہتا ہے، مجھے ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے، لیکن ڈاکٹر ان کے ٹیسٹ کرتا ہے تو اس میں کوئی بھی میڈیکل ڈیزیز جو ہے وہ ڈائگنوز نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ ڈس آرڈر بچوں، ٹین ایجرز، ایڈلٹس تینوں میں ہی پایا جاتا ہے، اور بچوں اور جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان میں وریز جو ہیں وہ پرفارمنس کو لے کر ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کو اپنی اسکول پرفارمنس کو لے کر وہ زیادہ وریڈ ہوتے ہیں، اپنی فیملی ممبرس کی سیفٹی کو لے کر وریڈ ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کے پیرنٹس کو کچھ ہو نہ جائے، پنکچویلٹی کا ایشو میں بھی ہوتا ہے، انہیں ہوتا ہے کہ ہم ٹائم پر اسکول پہنچیں، پرفیکشنسٹ ہوتے
ہیں وہ ہر کام میں پرفیکشن چاہتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ ان کا جو ہوم ورک ہے وہ بھی بہت اچھا ہو, ٹائملی ہو جائے. لیکن بچوں میں تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں ایریاز آف ٹینشن یا ایریاز آف وریز جو ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. لیکن جو بڑے ہیں ان کو زیادہ اپنی جاب سے ریلیٹڈ اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے ریلیٹڈ زیادہ پریشانی ہوتی ہے. جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر کی وجوہات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کی ایگزیکٹ کاز ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی. ڈفرینٹ فیکٹرز اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. دا فرسٹ ون از جینیٹک. اگر فیملی میں سے کسی کو یہ ڈس آرڈر ہے تو آگے بچوں میں بھی منتقل ہو سکتا ہے. اور اسپیشلی پیرنٹس میں سے کسی ایک کو بھی جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر یا کوئی اور انزائٹی ڈس آرڈر ہے تو آگے بچوں میں اس ڈس آرڈر کے ڈیولپ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ برین ایریاز جو کہ ہمارے تھنکنگ اور ایموشنس کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہیں ان میں کوئی اسٹرکچرل چینج آتا ہے تو اس کی وجہ سے جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. گرے میٹر کا والیوم اگر برین میں بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے بھی جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح سے ڈفرینٹ لائف ایکسپیرینسز اس بیماری میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل فزیکل اور سیکچول ابیوز ان چائلڈہڈ, مینٹل ابیوز, نگلیکشن. اسی طرح سے اگر کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کسی کو ڈیورس ہو جاتی ہے, یعنی کہ جتنے بھی یہ فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے بھی پرسن میں جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر ڈیولپ کرنے کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پرسنالٹی کی اگر ہم بات کریں تو کچھ پرسنالٹی جیسے کہ پیسمسٹک لوگ جو ہوتے ہیں ان میں جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر کو ڈیولپ کرنے کا رسک زیادہ ہوتا ہے. کچھ بیہیویئر سائنٹسٹ کے اکارڈنگ انزائٹی ایک لرنڈ بیہیویئر ہے, یعنی کہ بچہ اپنے پیرنٹس یا کیئر گیور سے یہ بیہیویئر لرن کرتا ہے. اگر پیرنٹس یا کیئر گیور کا بیہیویئر اینشیس ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اینشیسلی بیہیو کرتے ہیں, وہ لائف کی اسٹریسفل سچویشنس کو اچھے سے ڈیل نہیں کر پاتے, تو بچہ بھی یہ چیز اپنے پیرنٹس یا کیئر گیور سے سیکھتا ہے اور انہی میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے, جس کی وجہ سے بچے میں بھی لیٹر ان لائف جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر ڈیولپ ہو سکتا ہے. جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر کے ٹریٹمنٹ پلان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں میڈیکیشن اور سائیکو تھراپی دونوں یوز کی جاتی ہے. میڈیکیشن میں اینٹی ڈپریسنٹس, اینٹی انزائٹی اور بینزوڈائزیپائنس کا یوز کیا جاتا ہے. بینزوڈائزیپائنس بہت افیکٹو ہوتی ہیں اور یہ بہت جلدی ایکٹ کرتی ہیں, اس لیے پرسن کو اس کی ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو بہت شارٹ ٹائم کے لیے یوز کروایا جاتا ہے. میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کی جاتی ہے کیونکہ پرسن کو بہت لمبے عرصے تک ڈرگس یوز نہیں کروائی جا سکتی کیونکہ اس کو ڈرگس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, اس لیے ڈرگس کے ساتھ ساتھ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کی جاتی ہے. یہ تھراپی گائیڈ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے, یعنی کہ بہت افیکٹو ہوتی ہے اس کے ٹریٹمنٹ میں. سی بی ٹی کے ذریعے سے پرسن کو ہیلپ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نیگیٹو تھاٹس کو کوسچن کریں کہ کیا اس کی تھاٹس ویلڈ ہیں. اس کو ہیلپ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ ریپلیس کرے, یعنی کہ جس ایونٹ کو لے کر وہ بہت نیگیٹو سوچ رہا ہے اس ایونٹ کی ایک پازیٹیو پکچر بھی ہے, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتا یا وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو نیگیٹیوٹی ہی دکھائی دیتی ہے, اس کو ایک سچویشن کی, ایک ایونٹ کی پازیٹیو چیز نظر نہیں آتی. وہ جب بھی کچھ سوچنے لگتا ہے, وہ کوئی پلان کرتا ہے تو وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ نیگیٹیو ہی ہوگا. تو پرسن کو یہ ریئلائز کروایا جاتا ہے, اس کو ہیلپ کیا جاتا ہے کہ وہ سوچے کہ اس کی اینڈنگ ایسے بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر پرسن کہتا ہے کہ میری آج کی اسائنمنٹ اچھے سے کمپلیٹ نہیں ہو سکے گی تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے, آپ سوچیں کیا ریزن ہے. آپ اپنے اس نیگیٹو تھاٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایویڈنسز دیں, اور پرسن جب یہ سوچے گا تو اس سے اپنی اس نیگیٹو تھاٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے 2 سے 3 ایویڈنسز ملیں گے. لیکن جب وہ اس چیز کو لے کر پازیٹیو سوچے گا, اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے الٹرنیٹیو تھاٹ کریں, یعنی پازیٹیو سوچیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ اسائنمنٹ بہت اچھے سے کمپلیٹ بھی ہو سکتی ہے, شارٹ ٹائم میں بھی ہو سکتی ہے اور بہت اچھی اسائنمنٹ آپ بنا سکتے ہیں. تو آپ یقین کریں گے کہ جب وہ اس طرح سے سوچے گا تو اسے پازیٹیو چیزیں زیادہ نظر آئے گی. بیسیکلی سولوشن پرسن کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے جو وہ نہیں کر پا رہا ہوتا. سی بی ٹی کے ذریعے سے پرسن کو یہ ریلائز کروایا جاتا ہے کہ آپ کے تھاٹس آپ کے کنٹرول میں ہیں, آپ ہر سچویشن کو بہت اچھے سے ڈیل کر سکتی ہیں, آپ کے پاس کوپنگ سکلز ہیں, لیکن آپ کہیں نہ کہیں ہائڈ ہوئے ہیں جن کو ڈھونڈ کر پالش کرنا ہے. اور ایسا ایک دن میں نہیں ہوتا, پرسنس کے ساتھ ہر ویک سیشن کرنا ہوتا ہے اور ہر سیشن ایٹ لیسٹ 1 گھنٹے کا ہونا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ پرسن کو ڈفرینٹ ریلیکسیشن ٹیکنیکس سکھائی جاتی ہیں.
جن کو یوز کرتے ہوئے خود کو ریلیکس کر سکتے ہیں. جب اس کو بہت زیادہ انزائٹی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع کر دیتے ہیں تو کس طرح سے اس ٹائم پہ خود کو ریلیکس کر سکتا ہے. سب سے پہلے ڈیپ بریتھنگ بہت افیکٹو ہوتی ہے اور یہ انزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس ہر بیماری کے لیے بہت افیکٹو ہوتی ہے. اور ڈیپ بریتھنگ پرسن کو دن میں 4 سے 5 دفعہ 10 to 15 منٹس کے لیے مسٹ کرنی چاہیے. بہت افیکٹو ہوتی ہے. اس کے علاوہ پرسن کو مسلس کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ پرسن کے انہیلدی لائف سٹائل کو چینج کیا جاتا ہے. اس کے لائف سٹائل میں موڈیفیکیشنز کی جاتی ہیں. اسے کہا جاتا ہے کہ وہ ریگولرلی ایکسرسائز کرے، ہیلدی ڈائٹ لے اور 7 سے 9 گھنٹے کی نیند رات میں لازمی پوری کرے. وہ چیزیں جس سے اس کو اسٹریس فیل ہوتی ہیں ان سے اپنے ایکسپوجر کو کم کرے. ڈیلی یوگا کرے. اگر وہ کوئی ڈرگس یوز کر رہا ہے جیسے کہ الکوہل کا یوز کر رہا ہے، کوئی بھی اور سگریٹس وغیرہ لے رہا ہے، کافین کا یوز کر رہا ہے، تو ان ڈرگس کو اوائڈ کرے کیونکہ ان کی وجہ سے بھی انزائٹی بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ پرسن سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایک ڈائری بنائے جس میں وہ اپنی ڈیلی ایونٹس کو لکھے کہ آج یہ ہوا اور اس کی وجہ سے اس کو انزائٹی فیل ہوئی. وہ خود سوچے کہ وہ اس ایونٹ کو کس طرح سے پازیٹیولی ڈیل کر سکتا تھا. اور جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ اپنی نیگیٹو تھاٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایویڈنسز دے اور یہ سوچے کہ وہ اس ایونٹ کو، سچویشن کو کس طرح سے پازیٹیولی ڈیل کر سکتا تھا. جب وہ یہ سوچے گا تو اس کو بہت سے سولوشنز نظر آئیں گے. اس کی جو کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں وہ امپروو ہوں گی. اس کو خود نظر آئے گا کہ اس کے پاس یہ اسکلز ہیں کہ وہ اپنی پرابلم کو اچھے سے سالو کر سکتا ہے. اس طرح سے پرسن کے ساتھ ڈفرینٹ تھیراپیز، ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ لانگ ٹرم ہوتا ہے کیونکہ میڈیکیشن کو اتنا لمبے عرصے تک نہیں دیا جاتا، بلکہ ان جو تھیراپیز ہیں ان پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. ان کے ذریعے سے پرسن کے اندر امپروومنٹ لائی جاتی ہے اور جتنا پرسن جو ہے وہ اس میں کوآپریٹ کرے گا، جتنا وہ خود پہ محنت کرے گا، اتنی ہی جلدی پرسن کے اندر امپروومنٹ آئے گی. اٹس آل اباؤٹ ٹوڈے. تھینک یو فار واچنگ. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں.